سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی یعنی ملاوٹ ہے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کی بازگشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو ڈرائے گئیوں کا کیسا انجام ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو
کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمين تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے وہ آیات کے اندر بیان ہو رہا تھا، تو اس کی جو ہے وہ تفسیر سیاج الجنان سے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ ایک تو علم میں اضافہ ہوگا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یوں بولیے کہ ایک اچھا مواد جو ہے پڑھنے کو ملے گا، اور پھر دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شرافت اور آپ کے شرف کا بھی انشاءاللہ الکریم علم ہوگا۔ اور بعض اوقات شیطان جو ہے وہ حق بات بتا کر اس کی انٹرپریٹیشن باطل کر کے انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ وساوس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کا انشاءاللہ سامان ہو جائے گا۔ تو یہ آیات مبارکہ جو آپ نے سنی ہے، تو ان کی تفسیر سیاج الجنان سے اس کو ضرور جو ہے وہ آپ مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ الکریم، بہت آپ کو نالج ملے گا اس پہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن جو مراد لیا گیا ہے وہ مراد غلط ہے۔ چیزیں صحیح ہیں لیکن ان چیزوں کے مکسچر سے جو بنایا گیا ہے، جو رزلٹ نکالا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں کیا ہیں موجود ہیں زمانے کے اندر، اس پر گفتگو کروں گا تو یہ پھر ایک الگ جو ہے وہ عنوان اور موضوع نکل جائے گا۔ آج ہم نے جو پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے اور مبلغین سے جس پر رہنمائی لینے کے لیے اور جو سننے کے لیے آج ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے جو ہے وہ جن محبت کریں، جن سے درخت محبت کریں، جن سے پتھر محبت کریں، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جو ہے وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے کافر مردوں جنوں اور انسانوں کے، سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے، ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے عنوان پر آج انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، آپ کی کالز کو بھی پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہی جینا اور دنیا سے جانا اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ یوں کہہ لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، محبت رسول یہ روح ہے، اور ایمان کی مثال سمجھ لیجیے ایک جسم کسی ہے، جسم میں سے اگر روح نکال لی جائے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان ہو لیکن محبت رسول نہ ہو تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کامل ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں تب تک یہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں، کس سے؟ اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنی تب تک یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان یہ کامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبی
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے پالا والا ہمارا نبی سب سے پالا والا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ 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 ہمارا نبی سب سے پالا والا سب سے پالا والا سب سے پالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں
شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، اور نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ، نور اول کا جلوہ، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور جس کے تلووں کا دھول آب حیات، جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی، اور حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، وہ ملیح دل آرا، وہ ملیح دل آرا، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی، اور ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نم کی حسن والا ہمارا نبی، نم کی حسن والا، نم کی حسن والا، نم کی حسن والا ہمارا نبی، اور جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت
رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ، رحمت کا دریا ہے وہ، رحمت کا دریا واللہ، رحمت کا دریا ہے وہ، رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا والا۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا والا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بھائی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، پر دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ حضور فرماتے ہیں بوئست قاسماً، اللہ نے مجھے بھیجا ہی دینے کے لیے ہے۔ قاسماً کا مطلب یہی بنتا ہے نا، دینے والا۔ سبحان اللہ، کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو بندے کی تمنا دل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور بغیر مانگے یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ کہیں دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سونا، دینے والا ہے پیارا، دینے والا ہے سچا، دینے
سچا دینے والا ہے، سونا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ دیکھیں بندہ بیمار ہو نا، علاج کروانے میں تکلیف ہے، دکھ ہے۔ ایک تو وہ تکلیف جو بندے کو علاج کے دوران برداشت کرنی ہوتی ہے، کہیں کٹ لگ رہا ہے، کہیں کڑوی دوائیاں کھا رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے، ٹائم جناب لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفا کا اندازہ لگائیں، یعنی حضور شفا عطا فرما رہے ہیں۔ جناب عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ بدن مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ واقعے کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں، آپ سے پوچھا گیا یہ آپ کی جو ہے جو بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تو ہم بڑی اعلیٰ اعلیٰ خوشبو لگاتے ہیں، بڑی عمدہ خوشبو لگاتے ہیں، لیکن یہ آپ کی خوشبو کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں جو ہے وہ بچپن میں جو ہے وہ بیمار تھا، اور مجھے یوں ہو گیا کہ میری کمر پر جو ہے وہ دانے نکل آئے، اور بہت زیادہ دانے ہو گئے، تو میری امی مجھے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ چلی گئیں، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ اس طرح سے دانے نکل آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پہ اپنا لعاب مبارک لگا کے میری پیٹھ پر پھیرا، وہ دانے بھی سارے ختم ہو گئے، اور اس دن سے خوشبو آ رہی ہے جو آج تک آ رہی ہے۔ ہم پورا کہیں دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کوئی یوں شفا دے کے دکھائے، کوئی یوں شفا دے کے دکھائے، کوئی نہیں دے سکتا اس طرح۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بھائی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے کچھ روایات کا جو ہے مطالعہ کیا ہے، اور ایسی روایات ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ روایات میں اگر یوں کہوں میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھی ہیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی، اور یہ ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ بالخصوص آگے ربیع الاول شریف کے جو مبارک ایام اللہ نصیب کرے اس میں جو ہے پروگرام کرنے کی، تو پھر اس میں ہم اس کا جو ہے وہ ضرور ذکر کریں گے۔ اور اب تو جو جشن ولادت آ رہا ہے یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اور اس کو کس طریقے سے ایک منانا ہے اس کا ایک بڑا زبردست انداز شیخ طریقت امیر سنت نے جو ہے وہ بتایا ہے، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے وہ انداز کیا ہے۔ انشاءاللہ پیکیج پروگرام میں آج انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی ہم جو ہے پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں، محبت رسول۔ اس کی اہمیت سے تو کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ نقیب عارف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک محبت رسول ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات، جو ہمارے محبوب ہیں یہ یونیورسل محبوب ہیں، ان سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنوں نے بھی پیار کیا ہے، صرف جن ہی نہیں بلکہ ان سے تو درختوں نے بھی پیار کیا ہے، درخت تو اگر تر ہوں بلکہ ان سے تو خشک تنوں نے بھی پیار کیا ہے، ان سے تو پتھروں نے بھی پیار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا حسن تو حسن ہے، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ لگنے والی نالین مقدس جوتے مبارک اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کریں، حضور سے محبت کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی بات کریں، اختیارات کی بات کریں، علم کی بات کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی بات کریں، جس پہلو سے بھی دیکھیں تو دل سے یہ نکلتا ہے کہ محبت کرنے کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی اصل اور جان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اگر تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے والے، پھر جو مال تم کماتے ہو، تمہارے گھر ہے، رہن سہن ہے، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ سب سے بڑھ کے محبت کرنے کی جو جگہ ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ بلکہ حدیث پاک جس کی طرف آپ نے آگے اشارہ بھی کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم ایمان کے کمال کو اس وقت ہی پہنچ سکتے ہو جب سب سے بڑھ کے تم کس سے محبت کرو، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اور بخاری کی دوسری حدیث میں یوں بھی ہے، حضور نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ فرمایا جس میں تین چیزیں ہوں گی وہی ایمان کی لذت کو، حلاوت کو پا سکے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز حضور نے یہی ارشاد فرمائی،
من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا اللہ اور رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارے ہو جائیں وہ ایمان کی لذت کو پائے گا۔ دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی اگر وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی جب اللہ نے اسے ایمان دے دیا ہے، اچھا عقیدہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دی ہے، عقائد باطلہ سے نجات عطا فرما دی ہے، ایمان دے دیا ہے، تو اب کفر سے نجات کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے سمجھے جیسے اسے آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ سمجھتا ہے، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسندیدہ سمجھے۔ بلکہ یہ جو محبت ہے اس کا تو حضور نے خود تعلیم ارشاد فرمائی بلکہ حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں ادیبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز ہی حضور نے یہ ارشاد فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وحب اہل بیتی ہی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن پاک کی قراءت سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، بلکہ حدیث میں ترمذی کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تم مجھ سے محبت کرو۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیں قرآن پاک کا جو بھی مخاطب ہے وہ سب سے پہلے مخاطبین اول جنہیں کہیں وہ صحابہ ہیں کہ تم سب سے بڑھ کے حضور سے پیار کرو۔ پھر انہوں نے سب سے بڑھ کے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ حضور سے پیار کیا۔ اگر ہم حضرت خبیب بن عدی کی بات کو دیکھتے ہیں، آپ کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو کافر پکڑ لیتے ہیں، مقام تنعیم میں آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور کافر آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور دور سے ہٹ ہٹ کے تیر مارتے ہیں، اور ایک کی زبان پہ آتا ہے اے خبیب شاید تم سوچ رہے ہو اس جگہ آج تمہارے نبی ہوتے اور تم گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے، ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے۔ حضرت خبیب بن عدی نے اس وقت یہ فرمایا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب جس جگہ ابھی ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چل جائے۔ انہوں نے تو اپنی جان سے بڑھ کے بلکہ ایک نہیں کئی ایک صحابہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں جب ان کی جان پہ آئی، جان حضرت طلحہ کی بات دیکھیں، انہوں نے بھی کہا کلو مصیبت ان بعد کا جلل۔ حضرت ام عمارہ کو دیکھیں، جب باپ بھی بیٹا بھی سب شہید ہو گئے، پھر بھی یہ کہا کہ حضور کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ جب بتایا گیا وہ تو ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کلو مصیبت بعد کا جلل۔ جب حضور ہے پھر غم کسی چیز کا نہیں ہے، حضور کے بعد تو ہر مصیبت ہیچ ہے، ان کے بعد تو کسی مصیبت کا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ کہا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا پیار، اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ پیار کرتے رہے، میں یہاں آخری بات عرض کروں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہے، ایک تابعی نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، اس نے کہا کہ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، یہ بتائیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی؟ انہوں نے کہا ہم نے بڑی خدمت کی۔ وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ صحابہ نے کیسی خدمت کی۔ اب تابعی صحابی کے فیضان سے بات کیا کرتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض بل حملناہ علی اعناقنا۔ کہا آپ نے جو خدمت کی سبحان اللہ، اگر ہم حضور کو پا لیتے ہم اپنے نبی کو زمین پہ چلنے ہی نہ دیتے، کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے۔
تو یہ صاحب سب کے عشق کی بات ہے، درر الکامنہ میں ہے، امام شافعی کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا، میری آنکھیں بھی نہیں ہوتی، کان بھی نہیں ہوتے، بھلے میں بہرا ہوتا، نابینا ہوتا، لیکن زمانے میں حضور کے ہوتا، اور میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوتا اور حضور کی ایک نظر میرے اوپر پڑ جاتی۔ تو یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اللہ عز و جل عشق رسول، محبت رسول ہم سب کو نصیب فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نقیب بھائی کیا قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت پڑھ کے، احادیث ماشاءاللہ سنا کے، واقعہ اس پر بتا کے، اور کیا خوبصورت انداز میں اس کو ماشاءاللہ گفتگو کو آپ نے کنکلوڈ فرمایا ہے۔ یعنی جی چاہ رہا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم جو ہے سنتے رہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تو نہیں دیکھا، میں نے بہرحال دیکھا ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو ہے سوئچنگ کرنے والے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے، لیکن بہرحال ہر بات چاہت پوری ہو جائے یہ ممکن اور ضروری بھی نہیں ہے۔ نقیب اب دیکھیں، جب کوئی اسپیکر بیٹھا ہوتا ہے نا بولنے کے لیے، تو وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ خاموش ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہے، میری باری آئے گی، اچھا مجھے بولنا ہے تو مجھے کیا بولنا ہے، یہ بھی ذہن میں بندہ لے کے جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں، میں نے جو ہے نا وہ دیکھا نقیب بھائی جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، اور غلام محی الدین بھائی ماشاءاللہ آپ بھی بڑے پیارے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، تو یہ جو ہے گفتگو کا ذوق لے رہے تھے، یعنی باقاعدہ سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا غلام محی الدین بھائی آپ کیسا یہ بتائیں ذرا، کوئی اب میں نے تو بتا ہی دیا ماشاءاللہ۔ حضور کے دور میں انہوں نے پہنچا دیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان کرتے رہیں۔ واقعی محبت رسول کے بارے میں جس سے سنے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ محبت رسول کے بارے میں جو بیان کرتا ہے بس دل چاہتا ہے سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہر مومن کو نبی سے محبت ہوتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ پوچھا مولا علی سے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتا ہوں، اور یہی وہ مولا علی ہیں کہ جنہوں نے نماز عصر حضور پر قربان کی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ حضور کی محبت کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیے کہ ایک شے ہے، جیسے مثال کے طور پر کہیں نجاست ہے تو ہوا سے کیا ہو سکتی ہے، یہ پاک ہو سکتی ہے، یعنی اس کا اثر ہوا کے ذریعے سے اگر بالکل کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، جفت بالہوا یا بالشمس سے، تو پھر جگہ وہ کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ دھوپ پڑ رہی ہے تو دھوپ جو ہے وہ دھوپ پڑ کے کیا ہو گیا، اس کا بالکل اثر ہی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بھی وہ کیا ہے، جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ پانی ہے، اسے آپ دھو دیں گے تو بھی جگہ کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیے یہ جتنے مراحل میں نے 3 بیان کیے ہیں، چاہے آپ اس کو دھو لیں یا جو ہے نا وہ ہوا کے ذریعے سے ہے یا سورج کے ذریعے سے ہے، جس طرح سے بھی ہے، یہ جو پاک ہونا ہے نا، اس نے اس کی اصلیت کو تبدیل نہیں کیا۔ حضور کی محبت کیا ہے، یہ شے کی حیت کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کی حقیقت کو کیا کر دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب محبت ہو، اور جب حضور کی محبت میں کوئی ڈوب جائے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بندہ مومن کے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کو اپنی محبت کی کان میں دبا کر، اور پھر خوف خدا کی حرارت سے اس کو جو ہے وہ جلا کر اس کی حیت کو کیا کر دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی یوں بولیے کہ بندے کے گناہ جو ہیں یہ دھل جاتے ہیں، اور بندے کے بلکہ گناہ نیکیوں سے کیا ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضور کی محبت کا کیا ہے، اسی طرف اعلیٰ حضرت نے بھی اشارہ فرمایا نا، اے عشق تیرے صدقے، واہ بھائی واہ، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی اعلیٰ اور بہت ہی با کمال شے ہے۔ کچھ لوگ آئے بارگاہ رسالت میں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔
تو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب یہ جو رب سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، یہ اللہ سے کیا محبت کریں گے، اللہ ان کو محبوب بنا لے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ اتباع کرواتی ہے، یعنی محبت جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، آپ کی محبت کامل اسی وقت ہوگی جب آپ اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، یعنی بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر اونٹی کے چکر لگا رہے ہیں اور کوئی ایسی مطلب کوئی صورت نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ کسی وجہ سے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹنی پر بیٹھ کر یہاں یوں طواف کیا، یعنی چکر لگائے، تو میں نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ایک جگہ سے گزرے تو اپنی گردن کو نیچے جھکا کر آگے چلے گئے، تو ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی اوپر ایسی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گردن جھکا کر آگے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ یہاں پر آیا تھا تو ایک درخت کی ٹہنی جو ہے نا وہ جھکی ہوئی تھی، تو سرکار اپنی گردن مبارک جھکا کر آگے تشریف لے گئے، تو میں بھی نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس طرح کے معاملات میں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا شریعت مصطفیٰ بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں، تو پھر امیر علیہ سنت کے اس شعر کا مصداق ایک آش بن جائیں کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کو ایک بڑے پیارے جو ہے وہ انداز میں بیان کیا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، آقا جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ کیا کمال ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا پیارا سا شعر ہے، سبحان اللہ، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، متعلقات ہیں، ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین اسلام کے جو عمدہ اور خوبصورت تعلیمات اور اخلاقیات کا جو انداز ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بھی محبت جو ہے نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا قربان بھائی سے ہم اس موضوع پر جو ہے کچھ گفتگو سنیں کہ یہ محبت رسول کی علامات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے محبت جو ہے وہ اتباع رسول لاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لاتی ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس کے پیش نظر کئی ساری علامات بیان فرمائی ہیں
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت کیسی ہے، اس کی محبت کا دعویٰ کیسا ہے، اور یہ اپنی محبت میں کیسا ہے. کیونکہ محبت کا تعلق تو دل سے ہے نا، زبان سے اس کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے کردار سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے ایکشن سے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی محبت میں کتنا زیادہ سچا ہے، اپنی محبت میں کتنا زیادہ گہرا ہے، اور اپنی محبت میں کتنے زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. علماء کرام نے جہاں محبت کی علامات کو بیان فرمایا، ان میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی جس پہ کچھ ہماری گفتگو بھی ہوئی، کہ جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا، تو جن کا حکم ارشاد فرمایا ان کے کرنے والا، جن سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ان سے بچنے والا، نیز سنتوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. سلمان بھائی، جیسے سنتوں کی بات ہوئی، تو جب ہمارے سامنے لفظ سنت آتا ہے تو ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ سنتوں کا تعلق صرف پانی پینے سے، کھانا کھانے سے، یا صرف اوڑھنے بچھونے سے ہے. جبکہ اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، علماء کرام نے جو تربیت فرمائی ہے اس کو دیکھیں، تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ صرف یہی سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، یہاں تک کہ سچ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وفا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وعدہ خلافی نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نمازوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اور یہ سارے اگر معاملات زندگی ہم دیکھیں، دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت صرف چند چیزوں کا نام نہیں، اسوہ حسنہ کو اپنانے کا نام سنت ہے. لیکن آج بس انفارچونیٹلی ہم سنتوں سے بہت دور ہیں، عمل سے بہت دور ہیں. ایک محبت کرنے والے کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے قدم قدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ جھلکنی چاہیے. جھلکنی چاہیے کیا مطلب؟ یعنی وہ جو بھی عمل کرے، جو بھی ایکشن لے، اس میں وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھے کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے یا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے یا نہیں. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبت کی انتہا کیا ہے. محبت کو دعوت تو کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنی خواہشات کے آگے جس سے محبت کرتا ہے اس کی خواہشات کو رکھے. محبت کرنے والا اپنی اپنا جو خواہشات اور جو تمنائیں ہوتی ہیں اس کے آگے یہ رکھے کہ میرا محبوب کن چیزوں کو چاہتا ہے. اب ہم غور کر لیتے ہیں اپنی زندگی پر کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات پر ہمارا عمل کرنا ہے، یا ہم اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور سنتوں کو؟ جیسے کہ غلام محی الدین بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا کہ وضو کیا آپ نے ایک مرتبہ ایک مقام پر، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد یعنی پانی منگوایا، وضو کیا، مسکرا دیے، اور پھر لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے وضو کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس کے بعد سارا معاملہ ارشاد فرمایا. تو جب یہ انہوں نے وجہ پوچھی نا کہ آپ اس طرح مسکرائے سب کچھ کیوں کیا، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ سب میں نے اسی لیے کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بالکل یہی انداز اپنایا تھا. اب بظاہر ہم دیکھیں تو یہ کوئی عمل فرض نہیں ہے، یہ کوئی عمل واجب نہیں ہے، یا یہ وہ عمل نہیں کہ جس پر کرنا ضروری ہو یا کیا جاتا ہو عمل. لیکن صحابہ کرام کا انداز، اسلاف کا انداز اگر ہم دیکھیں تو ان کے سامنے یہ تھا کہ میرے نبی نے اس طریقے سے کیا ہے. وہ لاجکس کے پیچھے نہیں جایا کرتے تھے، وہ اس کے بینیفٹس کے پیچھے نہیں جایا کرتے تھے. ان کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ عمل اس طریقے سے کیا ہے تو بس میں نے کرنا ہے، دیٹس اٹ، بات ختم. وہ اپنی زندگی کو اس حسین اور خوبصورت انداز سے گزارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی وہ ہمیں سکھاتے ہوئے چلے گئے. اب ہم نے بھی ان کو فالو کرنا ہے نا. وہ ایک اللہ والے ہیں نا، جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھ کے آپ کہاں چلے جاتے ہیں، تو گھر چلے جاتے، کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھا کریں. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کہا میں نماز وغیرہ پڑھ کے اپنے گھر جاتا ہوں اور میں صحابہ کرام کی، اسلاف کی محفل میں بیٹھا کرتا ہوں. تو کہا حضور یہ اس وقت تو صحابہ کرام کا دور نہیں ہے، اور ایسے محفل آپ کیسے مطلب پا لیتے ہیں؟ تو کہا میں جا کے ان کے واقعات پڑھتا ہوں، ان کا انداز پڑھتا ہوں، سیرت زندگی پڑھتا ہوں، ان کا لائف سٹائل پڑھتا ہوں، جس سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے
کہ میں نے اپنی زندگی اللہ رسول کی محبت میں کیسے گزارنی ہے، انہوں نے کیا انداز اپنایا، انہوں نے کیا انداز سکھایا، اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھا کرتے تھے، اس سے وہ سیکھا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ دوسری جو علامت بیان کی وہ وہی علامت ہے کہ عمل تب ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہو، عمل تب ہوتا ہے جب ہمیں طریقہ پتہ ہو۔ اس طریقے کے لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا، اس کو سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو ہمیں دنیا جہاں کے بے شمار لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، چھوٹی بڑی سچی جھوٹی کام کی یا بے کام کی فضول نہ جانے کتنی خبروں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں پتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں پتہ، آپ کا لائف سٹائل نہیں پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لین دین کے معاملات کیسے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کس طرح کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس سے دعائیں چلی گئیں، ہم نارملی نہیں دیتے دعا، ایون نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ وہ وقت بتایا گیا کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ جو حمد و صلات کرے اور پھر دعا مانگے تو جو مانگتا ہے دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، بس جلدی سے شارٹ کٹ کر کے چلے جائیں یا پھر دعا بھی نہ مانگے۔ لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا دعائیں کیا کرتے تھے، کتنی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ یہ دلجوئی کرنا، یہ دعائیں کرنا، یہ شفقتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دعائیں دیں، 3 دعائیں آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ دی کہ تمہارے پاس بہت مال ہو، تمہاری اولاد زیادہ ہو اور تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 دعائیں تھیں وہ تو قبول ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، انشاءاللہ تیسری دعا کا بھی صدقہ نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین مجھے داخل جنت فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ہی تو تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جب ان کے والد آپ کو لینے کے لیے آئے، چچا لینے کے لیے آئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا نا، بھائی اس سے پوچھ لو، جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں جاتا ہے تو لے جائیں، اور نہیں جاتا تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، پیار، انداز انہوں نے دیکھا، وہ آپ پر ایسے واری جا رہے تھے کہ اپنے والد، اپنے چچا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے، اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں جا سکتا، ان سے دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ ان کے جو والد تھے، چچا تھے، وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو وہاں چھوڑا اور پھر وہ چل دیے۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے تبھی سیکھنا ہے جب سیرت مصطفیٰ کو ہم پڑھیں گے، سیرت مصطفیٰ کو ہم سیکھیں گے۔ ایک اور علامت میں بیان میں ایک بات یہاں ایڈ کروں، یہ حضرت زید کا واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے، اس کو تھوڑا سا پیچھے سے لے کر چلیں۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں حضور کا جو ہے نا، وہ کون در چھوڑ کر کون جائے، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، یہ بھی جذبات ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بچپن میں آپ اپنی امی جان سے جدا ہوئے، آپ اپنی امی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، وہ ڈاکوؤں نے کیا کر لیا، حملہ کر لیا، اور ڈاکوؤں نے انہیں ان کی ماں سے کیا کر لیا، چھین لیا۔ یعنی بچپن سے بچہ جو ہے یہ اپنی ماں سے چھن گیا ہے، اپنے خاندان سے کٹ گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب وہ چلتا چلتا غلام بنتا چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آ گیا ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیا۔ تو اتنا محرومیوں کا اور اتنا خاندان سے جدائی کا اور ماں باپ سے فراق کا اور خاندان سے کٹ رہنے کے باوجود جو اتنا سارا سفر پھر وہ جو غلامیوں میں اور محرومیوں میں گزارا ہوا وقت ہے، وہ سارا اب کیا ہے، وہ گویا کہ یوں دیکھنے میں آ رہا کہ یہ ریورس ہونے جا رہا ہے۔ والدہ سے کیا ہو رہی ہے، ملاقات کی صورت بن رہی ہے، خاندان میں جانے کا کیا ہے، انتظام ہو رہا ہے۔ یہ جو غلامی کی زندگی، جو محرومیوں کی زندگی پیچھے گزاری ہوئی تھی، تو اس کا بھی اب کیا ہو جانا ہے، چل کے آگے مداوع ہو جانا ہے۔
یعنی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر کمال شفقت، مہربانی، کرم نوازی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں آقا کریم کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی قربان بھائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن چیزوں کا تعلق رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس سے بھی عقیدت ہونی چاہیے۔ جیسے شہر مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینہ میں۔ اب دیکھیں عاشقوں کا انداز کیا رہا کہ شہر مدینہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، اب اس سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اب تک جتنے قصیدے کسی شہر کے بارے میں لکھے گئے تو وہ سب سے زیادہ جس کے بارے میں لکھے گئے وہ شہر مدینہ ہے۔ جس شہر میں جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، وہ شہر مدینہ ہے۔ جہاں جانے کے لیے لوگ اپنی جمع پونجیاں لگا دیتے ہیں وہ شہر مدینہ ہے۔ جہاں پر موت کے لیے لوگ خواہشیں کیا کرتے ہیں، آرزویں تمنائیں کیا کرتے ہیں وہ شہر مدینہ ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا تو کتنی مشہور ہے، آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اجعلنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس میں یہ دو دعائیں ہیں نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ آپ کو شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی مل گیا۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہ بات لکھی ہے نا کہ جو سچے دل سے شہادت کی موت مانگے تو اگر وہ بستر مرگ پہ بھی مرے، یہ تو حدیث مبارک کے پیش نظر یہ بات آتی ہے، بستر مرگ پہ بھی مرے یعنی بستر پہ مرے، کوئی ایسے میدان جنگ وغیرہ کا سلسلہ نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو بھی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے، مدینے میں مرنے کی دعا مانگے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ تو سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے یہ جو نسبت کی بات ہو رہی ہے نا، نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کی نسبت ہے ان سے محبت، ان سے پیار، اسلاف کا انداز ہے تو کمال ہے۔ امام اہل سنت کا ایک مرتبہ ایسا سلسلہ ہوا کہ دسترخوان پہ کچھ ککڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ اب بظاہر کھانا ہے، کھانا کھا لیں جیسا بھی معاملہ ہو، لیکن چونکہ آپ بڑے تھے، آپ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اس زمانے میں بہت اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ اب الحمدللہ ایک محبت، عشق و محبت ہے، تو اس وقت بھی بہت عشق و محبت کا سلسلہ تھا۔ لوگ آپ کے پاس اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کو جب جس محفل میں آپ ہوتے تو آپ سے آغاز کروایا کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ سلسلہ ہوا کہ جب کھانے کا دسترخوان لگا تو کہا کہ حضور آپ جو ہے وہ آغاز فرمائیے۔ تو آپ نے یہ جو ککڑی تھی یہ حضور کی غذا ہے، تو آپ نے اس سے آغاز کیا، اور جب اس کو تناول کیا تو کتابوں میں بات لکھی ہے کہ وہ اس کا ذائقہ ایسا تھا کہ بعض لوگ نہ کھاتے۔ تو آپ نے ایک کھائی، دوسری کھائی، اور پھر اس کو اپنی طرف کر لیا کہ جی یہ جو ہے یہ میں کھاؤں گا، باقی آپ لوگ اور کھانا کھائیں دسترخوان پہ جو موجود ہے۔ تو سارا، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی اتنی غذا بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے ککڑیوں کا اہتمام کر کے اس کو کھا لیا۔ جب سوال کیا گیا کہ حضور یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا، آپ کی تو اتنی غذا بھی نہیں ہے اور صرف ککڑیاں اتنی کھا لی، تو آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ میرے نبی کی غذا ہے، اس سے میرے نبی کو نسبت ہے۔ اور اس کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھانے سے پرہیز کرتے، کھانے سے بچتے، تو مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ جو حضور کی غذا ہے اس کو لوگ اس طریقے سے کریں، لہذا میں نے ساری جو ہے وہ کھا لی۔ تو یعنی وہ کڑوی تھی، کڑوی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ میں یہ نہیں پسند کرا کہ لوگ کھائیں اور تھو تھو کریں، جی جی، یعنی آقا کریم کی پسندیدہ چیز جو کو کھائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک معراج کا واقعہ ہے جو امام اہل سنت کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سمرائز کریں اگر اس کو قربان بھائی، تو 1 2 3 4 کر کے کیا علامات آپ بیان فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے نا ان پہ عمل کرنا چاہیے، جن سے منع فرمایا ان سے بچ جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ان کو لانا چاہیے، ان پر عمل پیرا کرنا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اس کو سیکھنا چاہیے۔
اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار، شہر مدینہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی زبان پر جاری رہنا چاہیے، اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجتے رہنا چاہیے۔ تحفہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس عالی شان بہترین تحفہ جایا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ انتہائی ادب، عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ یہ سلسلہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہت پیاری بات کسی نے کہا کہ وہ جو روایت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس کو نصیب ہوگا قیامت میں جو دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو بتایا سبحان اللہ، یہ تصور باندھ کر درود پڑھو کہ تم ایک درود پڑھ رہے ہو، ایک قدم حضور کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگلا درود پڑھ رہے ہو، اگلا قدم حضور کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب اس ذوق سے درود پڑھو گے، اس تصور سے درود پڑھو گے تو درود کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس درود کا صدقہ بھی نصیب فرمائے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ گفتگو جاری ہے، مدینہ منورہ حاضری کی بات بھی ہوئی۔ بارگاہ رسالت کی حاضری کس انداز پر، کس نیت، کس ارادے اور کس طرح ہونی چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا بڑا پیارا تھا ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے، اور ایک بدو جو تھا، گاؤں کے جو لوگ ہیں مدینہ منورہ سے دور کے، وہ حاضر ہوئے اور نبی پاک کی قبر انور اس نے دیکھی تو فرط محبت سے اس نے آپ کو قبر انور پر گرا لیا اور اس کی خاک سر پر ڈالی اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ یعنی آپ انداز دیکھیں، اور یہ راوی کون ہے؟ مولا علی، یعنی اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس واقعے میں وہ کوئی قباحت محسوس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اب قبر انور سے آواز آتی ہے، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اس آیت کا دربار رسالت سے حاضری کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہا گیا نا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت امام رسول نے تو بہت واضح کر دیا نا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا۔ یعنی اللہ تیری مہربانی، تو نے ایک آستانہ بتا دیا ہے کہ جہاں جا کر ہمیں معافی مانگنی ہے، بھیک مانگنی ہے۔ اور ایک اور جگہ تو اس آیت ہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، ایسے ہی نہیں آئے، حضور آپ نے بلایا ہے، اور جاؤ کا ہے گواہ، قرآن نے کہا ہے کہ محبوب کے در پر چلے جاؤ، تو پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اب ہم آ گئے تو آپ تو رد تو نہیں کرنا۔ تو یہ ایک انداز ملا نا کہ دربار رسالت میں جانا ہے، اور کس لیے جانا ہے، what will be the focus، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ بخشش لینی ہے اللہ سے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اور نبی پاک کے در پر جا کر رب سے عرض کرنا ہے کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، اب تو کرم فرما دے، اور یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش فرما دے۔ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ نبی پاک کی ظاہری حیات کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر آج بھی کوئی روضہ رسول پر جا کر نبی پاک سے عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور میں آ گیا ہوں آپ کے در پر، اور آپ سے ہی سنا ہے، آپ کے رب کا فرمان آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اب آپ ہماری توبہ کے لیے سفارش کیجئے، پھر نبی پاک استغفار فرمائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے حاضری مدینہ کا، ہمیں پہلے فوکس یہی کرنا چاہیے۔ بلکہ بزرگان دین یہ فرماتے بھی ہیں کہ مدینے جا رہا ہوں کی بجائے نبی پاک کے پاس جا رہا ہوں، حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ بلکہ ایک بزرگ ملے تھے مدینہ شریف میں، انہوں نے کہا تھا مدینے آیا کرو تو نبی پاک سے ملاقات کی نیت کے لیے آیا کرو، کہ میں نبی پاک سے ملنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک اور انداز بتایا تھا کہ آپ جب بھی دربار رسالت میں جائیں تو سلام پیش کر کے تھوڑا سا انتظار کریں، نبی پاک جواب عطا فرمائیں۔ سبحان آپ یہ کیفیت بنائیں کہ مجھے جواب چاہیے، اور پھر آپ کہیں حضور میں آپ کا مہمان ہوں تو میری مہمان نوازی کہاں ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ اس انداز سے ہمیں باتیں بتا رہے تھے۔ آپ اس انداز سے کبھی آ کر دیکھیں اور اس انداز سے آپ بات کر کے دیکھیں دربار رسالت علیہ السلام۔ ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے مزید آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزرگان دین کا کیا انداز ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا علیہ السلام
کہ روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب عز و جل میں نے تیرے حبیب مکرم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں پیارے آقا کے دربار میں جا کے۔ حاتم اسم چھوٹے بزرگ نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، آسمان ولایت کے ستارے۔ ان کو آواز آتی ہے، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی اجازت ہی جب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ بے شک اللہ عز و جل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کا دیدار کیا۔ اور کیجئے کہ بلایا اسی لیے تھا، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ یہ حاضری نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ ملی ہی اسی لیے ہے کہ وہ مغفرت کا سفر ہے۔ لیکن کیفیت بھی تو یہ ہونا کہ آپ وہاں جا کر بس اب یہ سوچ کر جائیں کہ بخشش لے کر آنا ہے، شفاعت لے کر آنا ہے، وہاں بار بار نبی پاک سے عرض کرنا ہے کہ حضور اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، میں شفاعت کی خیرات لینے اس کو سوال کرنے آیا۔ اللہ 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 کے محبوب پاک کے دربار کی بارگاہ میں دربار کی حاضری کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں حضور کی شفاعت مل جائے۔ ہیں جی، ویسے زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ سنا دے عمر بھائی۔ سبحان اللہ۔ زائر روضہ انور کی شفاعت ہوگی، زائر روضہ انور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے یہی آپ کا فرمان، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد اب حاضری آمین اللہم اللہ نصیب فرمائے۔ اور آپ دیکھیے کہ لوگ حضور کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضری کے لیے کتنے کوششیں کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں۔ اس طرح کے افراد جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں، اور مدنی جل کے ناظرین میں بھی کئی ہوں گے کہ جو پیسے جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں گھر بنانے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں موبائل لینے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں گاڑی لینے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں کہیں گھومنے کے لیے جانے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں کوئی خاص لباس خریدنے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں، اور کئی مقاصد ہوتے ہیں پیسے جمع کرنے کے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جو پیسے جمع کر رہا ہے بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے، کہ مجھے مکے کی حاضری نصیب ہو جائے، میں طواف کعبہ کروں، میں صفا مروہ کی کیا کروں، سعی کروں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری دوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑے ذوق والی بات ہے۔
مجھے جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں یوں ایک سلسلہ کار جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ رقم جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے کہ بھئی ہم مدینہ شریف جانے کے کیا کریں، اسباب جمع کریں. اور وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح سے کہ اب ایک انداز ہے بنایا ہوا، اتنے پیسے اس میں جو ہے نا وہ کرنے ہیں، ڈالنے ہیں، یعنی اپنے گھر بچے، ان میں بچوں میں شوق ہے، ذوق ہے، ٹھیک ہے، بچے ماشاءاللہ ان کے بڑے ہیں، بالغ بچے ہیں ان کے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی رقم جمع کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ سادات کا گھرانہ تھا، یہ میں نے پہلے بھی بات بتائی ناظرین کو. ان کے گھر میں گیا تو بڑا سا ایک وہ غلہ مٹی کا رکھا ہوا تھا. تو اب جیسے منی بینک ہوتا ہے آج کل بچوں کا جدید فارم میں جو آ گیا ہے، تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک مٹکا سا ہوتا تھا اور غلہ بنا ہوتا تھا. آج بھی وہ ملتے ہیں ٹھیلوں پر، مٹی کے برتن بنانے والے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، سلسلہ کار اس کا ہوتا ہے. تو بڑا سا رکھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، اچھا وہ سید صاحب جو تھے وہ فائنینشیل طور پر اتنے جو ہے مضبوط بھی نہیں تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اور میرے گھر والوں نے، یعنی دونوں میاں بیوی نے یہ غلہ رکھا ہوا ہے. تو اس میں ہم روزانہ پیسے ڈالتے ہیں، اور اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم اپنا مکے مدینے جانے کا کیا کر رہے ہیں، زیادہ راہ جمع کر رہے ہیں. واللہ مجھے وہ غلہ دیکھ کے اتنا ذوق محسوس ہوا، مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو کچھ کام ہیں ہمارے کرنے کے، وہ ہمیں بھی کرنے چاہیے. اسباب کیا کریں، جمع کریں. قبلہ نگران شورا نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو بجلی کا بل کیا ہو جاتا ہے، تقریباً کم ہو جاتا ہے، کئی جگہوں پر کافی کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بجلی کا بل کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، بھی اس کو جمع کریں، کوئی مدینہ شریف جانے کا اپنا جو ہے وہ زیادہ راہ جمع کریں. بجلی جیسے سردیوں کے مہینے میں، گرمیوں کے مہینے میں بل آ رہا ہے 30,000 32,000 آ رہا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور اب جناب علی سردیوں کا مہینہ آیا ہے تو بل آ رہا ہے 8,000 10,000 6,000 5,000 اس طرح سے جو ہے وہ آ رہا ہے. تو اب جو رقم وہ پہلے 30,000 آ رہا تھا یا 32,000 پہ آ رہا تھا، ابھی یہ آ گیا ہے 8 پر آ گیا ہے، 12 پر آ گیا ہے، 10 پر آ گیا ہے. تو یہ جو اوپر 20-22,000 روپیہ ہے، یہ اگر آپ 5 مہینے جمع کریں گے مثال کے طور پر، تو آپ دیکھیں لاکھ روپیہ جمع ہو جانا ہے آپ کا. 20,000 پہ 5 مہینے جمع کریں 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. تو یوں کر کے کیا کرے بندہ، اپنا ایک ذہن بنائے، ذوق بنائے، انداز جو ہے نا، جب عشق جو ہے وہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے، جذبہ بندے کو کیا کر دیتا ہے، رستے دکھاتا ہے. تو اللہ ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ لنگ جاندے تے گوتے کھاندے، اس طرح کا کر کے وہ شعر ہے، وہ مجھے ایک اور یاد آ گیا، وہ ہے عشق تیرے دی نہر وگئی کی ترگیاں کرماں والڑیاں، کئی کوجیاں لکھ پار گئیاں کھڑیاں رومن شکلاں والڑیاں، تے شکلاں ویکھ نہ اصلوں بھلیں باہروں لال تے اندروں کالڑیاں، جے یار فرید قبول کرے بھاویں کالڑیاں متھے لالڑیاں. یعنی اس کو میں اپنے عنوان پر اگر اس کو لے کر آؤں تو یوں ہے کہ بعض اوقات کئی پیسے والے لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور مسکین لوگ جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ دے کے آ بھی جاتے ہیں. تو اصل تو یہ جب کرم ہو جانا ہے، در کھل جانا ہے. وہ امیر سنت کا ایک شعر ہے نا، کرم سے انہیں بھی مدینہ دکھا دے، اس طرح کر کے ایک شعر ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں میں. لیکن اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ تو ہو، ہمارے دل میں کیا ہو، یہ تمنا تو ہو. یعنی آپ دیکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ آپ کی کال دیتے ہیں، کہ غور کریں ہماری وش لسٹ کیا ہے. وش لسٹ ہوتی ہے نا، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. تو اس وش لسٹ میں کہیں جو ہے وہ مکے مدینے کی حاضری ہو، آقا کریم کے دربار کی حاضری ہو، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس وش کو یوں بولیے کہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا اس ذوق کو مزید بڑھانے کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، اس پر بھی جو ہے غور کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ وش نہیں ہے تو زندگی میں یہ وش شامل بھی ہو جائے گی. اور پھر جو ہے نا وہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، اور پھر جب بندہ اس کو مزید بڑھاتا رہتا ہے اس ذوق کو، تو پھر حاضری کے اسباب بھی بن ہی جاتے ہیں. نقیب بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. کئی ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس در کی حاضری نصیب نہیں ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے تو بندہ اس در پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو لوگ دوسرے گھروں میں کام کر کے مزدوریاں کر کے ایک نہیں کئی بار حاضری دی ہے۔ ہمارے واقعات میں ایک اجیر اسلامی بھائی ہیں، تھوڑا میرا خیال ان کی 15,000 اس طرح سیلری ہے، اللہ اکبر، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پورا گھر حاجی ہے، واہ 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 واہ، اور سب نے حج فری میں کیا ہے، کیا یعنی بات ان ہے کے کوئی پیسے نہیں لگے، ان کا کیا ہے کہ وہ درود پاک کی بہت کثرت کرتے ہیں، واہ 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 واہ، انہوں نے، ان کے والد صاحب، بھائیوں نے، سب نے اسی طرح کہ کسی نے آ کے بولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو حج پہ بھیج دیں، اس طرح انہوں نے حج کیا ہے۔ بلکہ میرے ایک مسجد کے نمازی ہیں، وہ ورکر ہیں، اپنا ان کا تھوڑا بہت کام کاج ہے اور اس طرح کام کرتے ہیں، وہ شعر پڑھ رہے تھے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جو کام کرانے آیا ہوا تھا گاڑی کا، اس نے کہا مدینہ دیکھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا دیکھنا ہے؟ کہا بالکل دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا تیاری کرو، تمہیں 1 مہینے بعد مدینے بھیج دیں۔ واہ 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 واہ، یہ تو نظر عنایت ہے حضور کی۔ اچھا، یہ عشق کی بات چل رہی ہے تو ہم اگر اس کو اعلی حضرت سے سمجھیں، اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مکتب عشق کے بہترین استاد اور خانقاہ محبت کے بے مثال شیخ و مربی ہیں کہ آپ نے وہ عشق کے جام پلائے ہیں، بلکہ عشق رسول کے کمال تک پہنچایا ہے۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی؟ گندے نکمے کمی، مہنگے ہوں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اس شعر پہ اگر غور کریں تو 3 کوڑیاں مل کے ایک دمڑی بنتی ہے، 2 دمڑیاں مل کے ایک پائی بنتی ہے، پائیاں مل کے دیلا بنتا ہے، اور دیلے مل کے پیسہ بنتا ہے، پیسے مل کے آنا بنتا ہے، اور آنے مل کے روپیہ بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوڑی، کوڑی کتنے، یعنی جو میں نے بات عرض کی، دیکھیں کہ کتنے کم وقت اور کم حیثیت ہے اس کی کوڑی کی۔ اعلیٰ حضرت نے 3 کہہ کے ایک تو اس طرف اشارہ کیا کہ ہم جیسے کوڑی کے 3 آ جائیں، اور آپ چونکہ ایک تو کوڑی اور اوپر سے اس کوڑی کے بھی 3 اللہ، اور دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہم 3 بھائی ہیں، کہ کوڑی کے ہم جیسے 3 آ جائیں، ہم اتنے کم وقت ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، اگر ناز ہے، اگر کسی چیز پہ بھروسہ ہے تو وہ آپ کی ذات۔ پھر حضور نے ایسا پالا کہ آپ کا قلم ہے تو وہ جھکتا نہیں، کسی جگہ خطا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے عشق رسول کے وہ جام پہ لائے کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی جب حضرت رضا کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلی تصویر عشق رسول کی بنتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان کے کس کمال پہ جا کے بات کی اور عشق رسول کا کیسا جام پیا۔ کہا کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی بات ابھی چلی ہے نا، انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے سنت نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی بات، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس کیا مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے مریض محبت کے جینے
کی باتیں، مریض محبت کے جینے کی باتیں سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں. اور مدینہ پیارا ہے تو اسی لیے یہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہی پیارا ہے. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی بلیوڈ، بہت ہی پیارے، بہت ہی زبردست رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو البیان محمد اظہر عطاری ادامہ ذلہ کی جو ہے وہ بھی آپ نے اسکرین پر جو ہے وہ زیارت کی ہے. بڑا پیارا عنوان اور موضوع ہے. غالباً سفر فرما رہے ہیں تو اس پر ہم کچھ ان سے بھی انشاءاللہ رہنمائی لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میں آپ کا بہت متشکر ہوں، شکر گزار ہوں. آپ نے جو ہے وہ شفقت فرمائی ہے اور اتنے شارٹ نوٹس پر آپ نے ماشاءاللہ وقت عطا فرمایا. کہاں کا سفر ہے اور ابھی کہاں ہیں آپ؟ آج ہمارا یہاں پر رضا پوشی کا اجتماع ہے گجرات ڈویژن کا. ماشاءاللہ. تو گجرات سے پھالیا روڈ پہ کنگ سے حالی ایک جگہ ہے، وہاں انشاءاللہ الکریم بیان ہے. تو اس کے بعد پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں میں بیان ہوگا. اس کے بعد رضا پوشی کا سلسلہ ہے. اور پاکستان بھر میں اس بار ماشاءاللہ جو ہزاروں اسلامی بہنیں فیضان شریعت کورس اور جنہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے تو ان کے مختلف ڈویژن میں رضا پوشی کے اجتماعات ہوتے ہیں. تو وہ بنت عطار ان سے اسلامی بہنوں کو بعض کو سعادت ملتی ہے الحمدللہ رضا پوشی کی. تو یوں سفر جاری ہے. کانویکیشن یوں کہہ سکتے ہیں، جس طرح ایک یونیورسٹی کا کانویکیشن ہوتا ہے یوں ہی ہمارے جامعہ میں یہ جو ڈگری ہولڈر ہیں ان کو یوں بولیے کہ ان کو ڈگری بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ان کا جو ایک ظاہر سی بات دینی پرسپیکٹو ہے اس کے لیے جو ایک ان کو الگ سے اعزاز دیا جاتا ہے. اسلامی بھائیوں کے سر پہ جو ہے دستار باندھی جاتی ہے اور جو خواتین ہیں ان کو ایک چادر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ رضا پوشی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. بھائی صاحب موضوع محبت رسول ہم لے کر کے چل رہے ہیں، میں چاہوں گا کچھ آپ بھی اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. جی میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول چل رہے تھے محبت کے موضوع پر. اللہ کرے کہ ہماری یہ سمجھ میں آ جائے. اصل میں محبت رسول اور اس کے تقاضے اور اس کی اہمیت اور اس کی جو ڈیفینیشن، اس کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب کسی چیز کی آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیپتھ میں اس کی ڈیفینیشن پتہ ہو، اس کے تقاضے پتہ ہو. اب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے جو تقاضے بیان کیے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کی تعریفات بیان کی گئی ہیں. اب محبت کی ڈیفینیشن میں بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب حاضر ہو یا غائب، یعنی سامنے موجود ہے یا سامنے موجود نہیں، تو ہر حال میں محبوب کی موافقت کرنا یہ محبت کی تعریف بھی ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات سلمان بھائی لکھی تھی کہ محبت اطاعت کرواتی ہے. کہ محبت جو ہے نا وہ محبوب کے افعال، اعمال، محبوب کے اقوال، ان پر عمل کرنا سکھاتی ہے. تو اصل میں محبت کی تعریف میں یہی کہا جائے گا کہ محب جو ہوتا ہے نا، جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، محب اپنی صفات کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی ذات کو باقی رکھتا ہے. اور یہ محبت میں فنائیت کا درجہ بھی کہلاتا ہے. اللہ اکبر. کہ محب جو ہے نا وہ اپنی صفات کو ختم کر دے اور اپنی ذات کو باقی رکھتا ہے. تو یہ یوں کہ محب کی صفات مٹ جائیں گی اور اپنے محبوب کی ذات و صفات جو ہیں وہ اس میں وہ فنا ہو جائے. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات. اپنی صفات کو مٹا دیتا ہے کہ میری عادات یہ ہیں، میرا انداز یہ ہے، میری صفات یہ ہے. وہ محبوب کی ذات و صفات میں فنا ہو جائیں. یہ سب محبت رسول کی جو تعریفات ہیں اس میں ہم چل رہے ہیں نا. کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں کچھ رشتے اور چیزیں بیان کر کے جس میں انسان کو فطری محبت ہوتی ہے جن چیزوں سے، مثال کے طور پہ انسان کو اپنے باپ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اپنے کنبے سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، مال سے محبت ہے. یہ تقریباً 8 چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اس سورہ توبہ میں ذکر کیا. اور پھر فرمایا کہ
احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یعنی یوں اپنی چیزوں کو اپنی ہر شے سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ضروری بھی ہے۔ اور محبت کی تعریف میں اگر ہم سلمان بھائی یہ دیکھیں کہ اپنی ذات جب اپنی صفات جو ہیں محبوب کے تابع ہو جاتی ہیں، اپنی ذات محبوب کے تابع ہو جاتی ہے، اپنی صفات محبوب کی صفات میں فنا ہو جاتی ہیں۔ اب محبوب جو ہے نا وہ اس کو اپنی ہر شے سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں محب اپنی معمولی خطا کو بڑا سمجھے اور جو ہے وہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کو کم سمجھے، یعنی جتنی بھی اطاعت کی ہے نا یہ سمجھے کہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ جی ہاں جی، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ اب دو جہاں فدا کر کے بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اپنی طرف سے جتنی بھی اطاعت کی ہے نا اس کو کم سمجھے، اور معمولی سی خطا بھی ہو جائے تو اس کو بہت بڑا سمجھے، فکر مند ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح محبت کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے زیادہ کو تھوڑا اور محبوب کی جانب سے تھوڑے کو زیادہ خیال کرنا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنی طرف سے بہت کر لیا، بہت کر کے بھی یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہ کیا، اور محبوب کی طرف سے تھوڑے کو بھی بہت زیادہ جانے، بہت زیادہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے محبت کی ایک بڑی پیاری تعریف حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان کی تھی۔ اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اطاعت کو اپنانا اور مخالفت کو چھوڑ دینا، اطاعت کو اپنانا اور مخالفت کو چھوڑ دینا، یہ ہے محبت کی جو ہے وہ تعریف۔ یعنی اب ہم دیکھیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنا لیں، آپ کے احکامات کو مانیں اور مخالفت چھوڑ دیں، سنت کی مخالفت نہ کریں، آپ کے طریقے سے ہٹ کے نہ چلیں، تو انشاءاللہ الکریم ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تعریف کو سمجھ لیا اور محبوب سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ سب آپ کو برکت دے، اور آپ سفر اپنا جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہنے کی اور آقا کریم کی محبت کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بیان کتنے بجے ہے سب وہاں جہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیان کا تقریباً 10 بجے کے ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو چونکہ حکم ملا تھا آپ کا اور ہمارے ڈائریکٹر ان کا بھی کال آ رہی تھی، تو میں نے گاڑی پھر روک کے میں نے کہا میں سلمان بھائی کی زیارت بھی کر لوں۔ بڑے پیارے مدنی پھول چل رہے تھے، میں سن رہا تھا، ماشاءاللہ سب کو اللہ برکت دے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے ہماری صبحیں جو ہے نا وہ خوبصورت بنانے کا علمی ذوق کے ساتھ اور عشق رسول کی خوشبو کے ساتھ یہ بہترین ہمارے پاس ایک جو ہے وہ یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، اس پروگرام میں شامل رہے ہیں۔ صبح اچھی ہو جاتی ہے تو دن بھر جب بندے کے ذہن میں یہ چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور صبح اچھی ہو جائے نا دن بھر بندے کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے۔ کیا بات ہے، اس میں شامل رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بہت شکریہ میرے حضور۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں سمی المحبت محبتاً لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب۔ کہ محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر شے کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت رسول عطا فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں ناظرین کی، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی اظہر صاحب کے بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں، اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ میری ناقص عقل کے مطابق اگر کسی کو محبت رسول چاہیے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ محبت رسول نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ جی
سلمان بھائی سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنوا دیں، اپنے دامان شفاعت میں چھپا رکھنا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا جی۔ شہریار اتاری چگالہ سے عرض گزار ہوں، حضور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے اس پروگرام میں ہر روز کوئی سوال اپنے ناظرین کے لیے رکھیں جو کہ ناظرین اس کا جواب دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ محمد ارسلان اتاری مد نظر اولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، رخ الدین ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ، یا شفیع امم للہ گرد و کرم، کلام سنیں۔ میر حسن بھائی ہیں اباڑو سندھ سے، بہت شکریہ جی۔ حسین احمد بھائی ہیں ملتان سے، اور اصحاب و اہل بیت پہ قربان ہماری جان، یہ کلام سنائیں۔ مدثر جیلانی صاحب ہیں سرگودا سے، اور مدینہ یاد آیا ہے، کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یہ کلام سنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نعمان بھائی ہیں جہلم سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سجیشن بھی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ۔ کرم جو آپ کا ایسے سید ابرار ہو جائے، کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے۔ مہران بھائی ہیں میاں والی سے، ماشاءاللہ۔ مدثر بھائی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنائیں، میں لج پالاں دے، اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کچھ کلام سنائیں عمر بھائی۔ کرم جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسے دے ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں تو یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ
سردار ہو جائے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، اپنی محبت کی خیرات عطا فرمائے، اور وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافے کا سبب ہیں، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائے، آقا کریم کی سنتیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے،
اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے